أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. یہ سورت سورہ انشقاق ہے اور اس سورت کے اندر ان سے پہلی آیات میں بالکل شروع میں قیامت کے قریب جو واقعات ہونے والے ہیں ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ ہر انسان اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن انسانوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگ جو اہل ایمان کے علاوہ تھے، منکرین تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کو محال سمجھتے تھے. وہ اس کو بہت دور کی چیز سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، مرنے کے بعد وہ مٹی ہو جائے اور اس کے جسم کی ہڈی ہڈی رہ جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا بدن مٹی ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ وہ مرنے کے بعد کے جتنے مراحل ہیں سب کا انکار کرتے تھے، سب کو جھٹلایا کرتے تھے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ تین قسمیں کھا کر، دیکھیں کسی بھی بات کو جب مؤکد کرنا ہوتا ہے، کسی بات پر جب زور دینا ہوتا ہے تو انسان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے. کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی کام کو کرانے کے لیے، اس کو مؤکد کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. تو زور ہو گیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ خود خالق کائنات ہے تو مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، لیکن مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں. وہ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کبھی نوبت آئے قسم کھانے کی، کسی بات کو مؤکد کرنے کی، تو ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں بس. تو یہاں تین قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ قیامت اور موت کے بعد کے مراحل کو بیان فرما رہے ہیں. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی. غروب آفتاب کے بعد جو سرخی ہوتی ہے آسمان پر، اس کو بولتے ہیں شفق. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی. غروب آفتاب کے بعد آسمان پر سرخی نظر آتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دن ختم ہو چکا ہے، رات شروع ہو گئی. اسی طریقے سے جب موت آتی ہے اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے عالم برزخ، اس کو عالم برزخ بولتے ہیں، تو موت کے بعد ایک دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے دن ختم ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اور مرنے والے اور دنیا کے درمیان جو ایک تعلق تھا وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے.
اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جیسا کہ رات. یعنی یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ گویا ایسا ہے جیسے کہ رات کی نیند کے مشابہ ہے. یہ دوسری قسم اسی لیے کھائی واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی جو اس میں سمٹ جاتی ہیں. دن کے اندر پوری دنیا میں چہل پہل نظر آتی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ادھر منتشر رہتے ہیں. لیکن جب دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ چاروں طرف سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سمٹ جاتے ہیں. یہاں تک کہ پرندے درندے یہ جو پھیلے ہوئے تھے اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں اور ایک طرح کا سناٹا ہو جاتا ہے. تو یہ رات کی اندھیری یہ بالکل موت کے مشابہ ہے، اور یہ موت کا نمونہ ظاہر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے سونے کے لیے، تو آپ سے جو دعائیں مذکور ہیں، منقول ہیں، آپ سے جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں میں موت اور موت کے بعد کی زندگی کا اشارہ ملتا ہے. چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، موت کا ذکر آ گیا، وہ احیا، اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، یعنی مجھے زندگی ملتی ہے. تو نیند گویا کہ ایک موت ہے، پتہ نہیں آنکھیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی. اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تب یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو میری موت کے بعد زندگی بخشی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور ان تمام دعاؤں کے اندر موت اور موت کے بعد کے مراحل کا تذکرہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ان روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند یہ موت کے مشابہ ہے. لیکن جس طریقے سے دن کو قرار نہیں، دن ہمیشہ نہیں رہتا، دن کے بعد رات آتی ہے، اور اسی طریقے سے رات کو بھی قرار نہیں، رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ رات بھی بدلتی رہتی ہے. کیسے بدلتی ہے؟ رات شروع ہوئی ابھی سرخی تھی، پھر اندھیرا طاری ہو گیا، لیکن جیسے چاند بڑھتا رہتا ہے وہ اندھیرا چھٹتا رہتا ہے رات، لیکن اس کے اندر بھی تبدیلی ہو رہی ہے، تغیر آ رہا ہے، وہ بدل رہی ہے. جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اندھیری روشنی سے تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے عالم برزخ، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آئے گا. جس طریقے سے رات کے اندر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اندھیری چھٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ کے بعد ایک مرحلہ آئے گا قیامت کا. اور اس وقت اللہ تعالی اس انسان کو اور اس انسان اور جنات کو اور تمام مخلوق کو ایک نئی زندگی بخشے گا. یہ تینوں قسمیں جو کھائی ہیں اس میں یہ نکات ہیں، یہ نقطے ہیں، یہ پوائنٹس ہیں. یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں؟ اس وجہ سے کھائی گئی ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے دن میں رات میں تغیر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے عالم میں تغیر ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. انسان غیر شعوری طور پر آگے بڑھ رہا ہے،
کسی کے روکنے سے نہیں رکتا، وقت چلتا رہتا ہے. کوئی کتنا ہی چاہ لے کہ وقت رک جائے یا میں رک جاؤں، نہیں رک سکتا. کل بچپنا تھا، آج جوانی آ گئی، آج جوانی ہے کل کو بڑھاپا آ جائے گا، آج بڑھاپا ہے تو کل کو موت ہی آئے گی، اب کچھ نہیں ہوگا. غیر شعوری طور پر انسان آگے چل رہا ہے، رواں دواں ہے، اور ایک اس کی منزل ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے. دنیا کی انتہا موت ہے، اور موت ہی آخری انتہا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی مراحل ہیں. عالم برزخ ہے، عالم برزخ جب ختم ہو جائے گا پھر قیامت کا مرحلہ آئے گا، اور قیامت میں بھی کچھ مراحل آئیں گے. حساب کتاب کا ہونا، اور پھر حساب کتاب کے بعد سزا اور جزا کا ملنا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، بعض جنتی بعض جہنمی. اب سمجھو آخری منزل آ گئی. تو یہ جو مراحل ہیں جنت اور جہنم سے پہلے پہلے کے، یہ گویا کہ یہ سفر ہے، یہ بغیر شعور کے طے ہو رہا ہے. آدمی چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی یہ طے ہو کر رہے گا. ہمیں ایک جگہ پہنچنا ہے، ابھی انسان کے اختیار میں ہے کہ اچھی جگہ پہنچے، اچھی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لے یا بری جگہ کو ٹھکانہ بنا لے، یہ اس کے اختیار میں ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اسی کو سمجھایا گیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا بھر جائے، پورا ہو جائے. چاند پورا ہو جاتا ہے تو رات کے اندھیری چھٹ جاتی ہے. لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، یعنی تم کو ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے تک پہنچنا ہے. یہ مراحل چلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری ٹھکانے تک آدمی پہنچ جائے. فما لهم لا یؤمنون، اتنی قسمیں کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ جو غیر ایمان والے ہیں، کہ قرآن اتنی ساری حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے اور دنیا کے اندر اتنا تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، اور یہ تغیر چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے بعد کے مراحل ہیں. بھئی اگر تغیر تبدل نہ ہوتا، انسان اپنی حالت پر رہتا تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ آگے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن یہی روزانہ دن میں بھی کتنی مرتبہ تغیر ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی آہستہ آہستہ تغیر ہوتا ہے کہ جو سامنے رہتا اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو 10 دن کے بعد نہیں بلکہ 1 سال کے بعد اگر کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا بھائی پچھلے سال تم ایسے تھے، اس کو نظر آتا ہے تغیر. لیکن جو سامنے رہتے ہیں پاس میں رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا تغیر ہو رہا ہے. تو قرآن کریم اتنی حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. اگر یہ اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے اور عقل سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اگر یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر کم سے کم قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم اللہ کے نبی ان کو سنا رہے ہیں، اس وقت تو کم سے کم سمجھ لیتے. لیکن نہیں، پھر بھی نہیں سمجھے. کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کہانیاں بتاتے تھے. تو یہ کوئی کتاب کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بتاتے تھے. اور آج بھی جو لوگ اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، دہریہ بن گئے، بلکہ ایتھسٹ ہو گئے وہ لوگ، یعنی پہلے ایمان میں داخل تھے پھر اللہ کے وجود ہی کا انکار کر بیٹھے، یا ایمان میں داخل نہیں تھے لیکن پہلے سے منکر ہیں وہ، تو وہ لوگ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے یہ کسی خالق کائنات کی نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات اللہ ہے ہی نہیں. اور یہ کتاب میں جو بات، اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. یعنی گویا کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منکرین کے احوال بیان کیے ہیں وہی احوال ان لوگوں کے اب تک ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، جھکتے کیوں نہیں؟ سجدے کے معنی آتے ہیں جھکنا، اور اس کا مفہوم ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ایمان والے تو قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ خود اس بات کو سمجھ لیں کہ موت آئے گی، موت کے بعد مراحل آئیں گے، تو کم سے کم جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے ان باتوں کو، اور قرآن کریم کا چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، تو کم سے کم اب تو سمجھ لو، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اور یہی نہیں کہ صرف یہ اطاعت نہیں کرتے، نہیں مانتے، آگے بڑھ کر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں یہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ تو جھٹلاتے ہیں، یہ نہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہ جھوٹ موٹ کی کتاب ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اندر انہوں نے اپنے بھر رکھا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی فکر میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آئندہ بدلہ بھی لے گا، ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف سمجھا کر چھوڑ دے، وہ سمجھا رہا ہے پیغمبروں کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، اولیاء کرام کے واسطے سے، بزرگان دین کے واسطے سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ جو سمجھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب یہ بات مان ہی نہیں رہے ہیں تو اب ان کو ذرا آپ یہ بتا دیں کہ تمہیں جو ہے عذاب ہونے والا ہے۔ فبشرہم، خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کو کہا جاتا ہے، خوش کے معنی اچھا، یعنی اچھی خبر دینے والا، لیکن یہاں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، استہزاءً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعتبار سے کہا ہے، چونکہ یہ اپنے عمل پر خوش تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، تو اب فرمایا گیا کہ اگر تم کامیاب ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں عذاب ہوگا، تمہارے اعتبار سے تمہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے اچھا تم خوش ہو جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا، یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن موت کے بعد پتہ چل جائے گا تمہیں کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، لیکن ہاں جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن صرف ایمان ہی نہیں، ایمان ہے اور نیک اعمال نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہی مشکل ہے کہ ایمان ہم سے بچی جائے۔ پہلی بات تو اگر صرف ایمان ہی ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہے ہی نہیں تو کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ موت کے وقت ایمان ہمارا بچ جائے۔ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، لیکن اب آئے دن اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، اخلاق ہمارے اچھے نہیں، اور ظلم و ستم میں ہم کچھ کمی نہیں کرتے، پل پل اللہ اور اس کے رسول کو ہم تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو جس کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں تو کیا وہ اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ ہم سے ایمان چھین لے؟ تو وہ تو بڑی قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس صورت کے اندر قیامت اور قیامت کے بعد کے مراحل کی طرف انسانوں کو ابھارا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔